السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے بھی میری امت کے دین و شریعت کی حفاظت کے لیے میری 40 حدیثیں حفظ کی، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فقہا اور عالموں کے گروہوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث پر اس طرح عمل کریں کہ حدیث کے الفاظوں کو اپنے حافظے میں، علم کو اپنے ذہن میں اور عمل کو اپنی سیرت کا حصہ بنائیں۔ تو آئیے 40 حدیثیں یاد کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، کلمے کا فائدہ۔ مفتاح الجنتی لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 2، وضو کرنے کا فائدہ۔ الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ حدیث نمبر 3، نماز پڑھنے کا فائدہ۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ حدیث نمبر 4، روزہ رکھنے کا فائدہ۔ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ حدیث نمبر 5، زکوٰۃ دینے کا فائدہ۔ حصینوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو۔ حدیث نمبر 6، حج کرنے کا فائدہ۔ نعم الجہاد الحج، حج بہترین جہاد ہے۔ حدیث نمبر 7، صدقہ دینے کا فائدہ۔ داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ حدیث نمبر 8، تحفہ دینے کا فائدہ۔ تہادوا تحابوا، آپس میں ہدیہ دیتے رہو، محبت کرنے لگو گے۔ حدیث نمبر 9، سلام کرنے کا فائدہ۔ افشوا السلام تسلموا، سلام پھیلاؤ سلامتی پاؤ گے۔ حدیث نمبر 10، تلاوت قرآن کا فائدہ۔ افضل العبادت قراءۃ القرآن، بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ حدیث نمبر 11، دعا کرنے کا فائدہ۔ الدعاء يرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حدیث نمبر 12، دعا نہ کرنے کا نقصان۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ حدیث نمبر 13، خوش اخلاقی کا فائدہ۔ حسن الخلق نصف الدین، خوش اخلاقی آدھا دین ہے۔ حدیث نمبر 14، بد اخلاقی کا نقصان۔ سوء الخلق شؤم، بد اخلاقی نحوست ہے۔ حدیث نمبر 15، خوش کلامی کا فائدہ۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 16، بد کلامی کا نقصان۔ من بذج فہ، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا۔ حدیث نمبر 17، رحم کرنے کا فائدہ۔ ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 18، رحم نہ کرنے کا نقصان۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 19، سچ کا فائدہ۔ ان الصدق ینجی، بے شک سچائی نجات دیتی ہے۔ حدیث نمبر 20، جھوٹ کا نقصان۔ الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 21، صلہ رحمی کا فائدہ۔ الرحیم سجنۃ من الرحمن، صلہ رحمی رحمان کی ٹہنی ہے۔ حدیث نمبر 22، قطع رحمی کا نقصان۔
لا يدخل الجنة قاطعون، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 23، غصہ نہ کرنے کا فائدہ۔ لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر تیرے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 24، غصہ کرنے کا نقصان۔ ان الغضب من الشیطان، بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حدیث نمبر 25، مہمان نوازی کرنے کا فائدہ۔ من وقر الضیف دخل الجنہ، جس نے مہمان کی تعظیم کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 26، مہمان نوازی نہ کرنے کا نقصان۔ لا خیر فی من لا یضیف، بھلائی نہیں اس میں جو مہمان نوازی نہ کرے۔ حدیث نمبر 27، غنا کا فائدہ۔ الغنا غنی النفس، اصل دولت مندی دل کی بے نیازی ہے۔ حدیث نمبر 28، فقر کا نقصان۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے محتاجی کفر تک پہنچا دے۔ حدیث نمبر 29، سخاوت کا فائدہ۔ الجنت دار الاتقیاء، جنت سخاوت کا گھر ہے۔ حدیث نمبر 30، بخل کا نقصان۔ لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 31، خاموشی کا فائدہ۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا لیا۔ حدیث نمبر 32، چغل خوری کا نقصان۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 33، حیا کا فائدہ۔ الحیاء خیر کلہ، حیا مکمل بھلائی ہے۔ حدیث نمبر 34، غیبت کا نقصان۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے زیادہ سخت ہے۔ حدیث نمبر 35، صبر کا فائدہ۔ الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 36، صبح سونے کا نقصان۔ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ حدیث نمبر 38، نرم دلی کا فائدہ۔ الرفق یمن، نرم دلی برکت ہے۔ حدیث نمبر 38، سخت دلی کا نقصان۔ الخرق شؤم، سخت دلی نحوست ہے۔ حدیث نمبر 39، تواضع کا فائدہ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی کری اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 40، تکبر کا نقصان۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔